الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال الله تعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہم سب کو جو ہیں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر عبادات کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور رمضان شریف کے اندر ہر وہ گناہ جو اللہ سے دور کرتا ہے اللہ نے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو دو خوشی ہے، ایک عید کی بھی خوشی ہے اور ایک رمضان ہم سے جا رہا ہے اس کی اداسی بھی ہے کہ رمضان اللہ کے پاس سے ہمارے پاس مہمان بن کر آیا تھا، ہم نے قدر کی یا نہ کی ہے تو بہت اچھی بات، نہ کی ہے تو اللہ سب کو معاف فرمائے۔ لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ جو کچھ ہم نے عبادت کی ہے یہ اللہ کا بے انتہا کرم کہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بعض تو ایسے ہیں اب تک ان کے گھروں میں معلوم نہیں کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، بعض ایسے بھی ہیں ان کے گھر کو خبر نہیں کہ رمضان کیا چیز اور افطار کیا چیز ہوتی ہے، انہیں خبر نہیں روزہ کیا ہوتا ہے یا تہجد کیا ہوتی ہے یا تاخرات کیا ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے لیے رمضان اور غیر رمضان برابر ہے۔ ہمارے مشائخ لکھتے ہیں رمضان جاتا تھا تو 6 مہینے روتے تھے، جب رمضان قریب آتا تو 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے کہ رمضان صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ لوگوں ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو تاخرات کے اندر اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اس سے بڑھ کر کیا نعمت چاہیے۔ آج بھی لوگ تاخراتوں کے اندر یہاں وہاں گھوم رہے ہیں، آپ کو اللہ نے بیٹھنے کی توفیق دی تو یہ اللہ کے کرم اور اس کی مہربانیاں ہیں۔ کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھے کہ اللہ کا بڑا کرم اور سدا بہار اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے گھر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بس اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لیں۔ تو لوگوں ہمیں اللہ رب العالمین کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، صرف کھانے کی نعمت پر نہیں، نماز بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر بارش کے قطرات کوئی گن نہیں سکتا ہے، دنیا کے اندر درخت کے پتے کوئی گن نہیں سکتا ہے، دنیا کے اندر ستارے کوئی گن نہیں سکتا ہے، اور دنیا کے اندر ریت کے ذرات کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں ریت کے ذرات گنے جا سکتے ہیں، درختوں کے پتے گنے جا سکتے ہیں، آسمان کے پانی کے قطرات بارش گنے جا سکتی ہیں، ستارے گنے جا سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کی ہم پر نعمتیں ہیں وہ کبھی گنی نہیں جا سکتی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرا رب قرآن میں کہتا ہے تم میرے نعمتوں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ طے کرنا ہے جس کا کھائیں اس کی گیت گائیں،
اللہ کا کھائیں، اللہ کی تعریف کرے۔ ہم خدا کی تعریف اتنا کریں کہ لوگ ہمیں پاگل سمجھیں، لوگ ہمیں دیوانہ کہیں، ہمیں برداشت ہے۔ اللہ کی تعریف لوگ ہمیں مجنون کہیں، ہم برداشت کر لیں گے، اتنی تعریف خدا کی کریں۔ ہر لمحہ ہر لفظ خدا کی تعریف کا زبان سے نکلنا چاہیے، شکوے گیلے کو ختم کر دینا چاہیے۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرا رب قرآن میں کہتا ہے میرے بہت کم بندے میرا شکر گزار بنتے ہیں۔ ہمیں شکر گزار بندہ بننا ہے، عبادات پہ شکر، تلاوت پہ شکر، فخر نہیں شکر کرنا ہے۔ رمضان ہم سے جا رہا ہے، اب پتہ نہیں آئندہ سال دیکھنا نصیب ہوتا یا قبر کی زینت بن جاتے، یہ کس نے دیکھا ہے؟ وقت بول کر نہیں آتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ہم نے تمہارے موت کا وقت لکھ دیا ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، موت کسی کو بھی آ سکتی ہے، اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ رمضان دیکھنا نصیب ہوا، آئندہ سال اللہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دو چند دن بچے ہیں، 2 3 4 دن بچے ہیں، اس میں خوب عبادت کریں، ایسی اللہ کی عبادت کریں۔ ایک غلام بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے تاکہ اس کا آقا خوش ہو جائے، ایک بندہ دوڑ دوڑ کر نیکی کرتا ہے تاکہ اس کا رب خوش ہو جائے۔ رب کو خوش کرنے والے بنو۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، اپنی منزل اللہ کو بناؤ، مقصد اللہ کو بناؤ۔ اللہ آپ مل گئے، ہمیں پوری کائنات مل گئی۔ تو رمضان شریف کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، اس کی اداسی بھی ہے، عید کی خوشی بھی ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بندوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اپنے بندوں سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے عید کی رات اللہ فرشتوں سے کہتے جاؤ اب میری تسبیحات بند کرو، میرے محبوب کی امت دعا کر رہی ہے، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ فرشتے آسمان سے آتے ہیں، راستوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اہل ایمان اور مسلمان سے مصافحہ کرتے ہیں اور انہیں سلامی پیش کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اے محبوب کی امت چلو اللہ کے دربار کی طرف، اور اللہ کے دربار کی طرف اس حال میں کہ اللہ تم سے خوش ہے، تم بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ اب لوگ عید کے دن صبح اٹھتے، حدیث میں آتا ہے جو عید کی رات میں عبادت کریں گا، جو عید کی رات میں عبادت کریں گا، اس دن جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا۔ عید کی رات گھومنے کی رات نہیں ہے، افسوس ہے مسلمانوں پر، عید کی رات کو ہم نے تفریح کی رات بنا لیا، گھومنے اور بازار کی ہم زینت بن گئے اور کھانے اور پینے کے عادی بن گئے۔ عید کی رات تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی رات، عید کی رات قرآن کی تلاوت کی رات، عید کی رات ذکر اذکار اور مناجات کی رات، عید کی رات دعاؤں کی رات، اپنے رب سے معافی مانگنے کی رات۔ عید کی رات میں فرشتے آتے ہیں، آپ کی دعا پر آمین کہیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، لیلۃ الجائزہ حدیث کے الفاظ ہیں، عید کی رات انعام کی رات۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا کرو ان مزدوروں کا جنہوں نے مزدوری پوری کی؟ فرشتے کہتے جی اللہ یہ مزدور ہے، مزدوری پوری کر چکے ہیں، انہیں پورا پورا حق ملنا چاہیے۔ تو عید کے دن اللہ کہتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری شان کی قسم، اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اپنے محبوب کی امت کو معاف کر دیا۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں اٹھو اے جوانوں، اے بزرگوں اٹھو، تم بخشے بخشائے اپنے گھر پہ چلے جاؤ، رب تم سے راضی ہو چکا ہے، جنت کھل چکی ہے، جہنم بند ہو چکی ہے، رب تم سے پیار کر رہا ہے، تم بھی رب سے محبت کرو۔ اگر کوئی نوجوان عید کے موقع پر جو اکثر دیکھا جا رہا ہے، فلمیں آ رہی ہیں، نئی نئی فلمیں عید کے موقع پر ریلیز ہوتی ہے اور وہ خاص موقع پر اہل یہود فلموں کو لاتا ہے، اور نوجوان جو ہے یہاں عید کے موقع پر جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے، رب نے معاف کر دیا ہے، اب وہ ٹکٹ خرید کر پھر رب کو ناراض کر رہے ہیں۔
کوئی فلمیں دیکھیں گا، کوئی سنیما ہال میں جائیں گا، جھوٹ نہیں بولتا تھا اب جھوٹ بولنا شروع کر دیں گا، شراب نہیں پیتا اب شراب پینا شروع کر دیں گا، جوا نہیں کھیلتا اب جوا کھیلنا شروع کر دیں گا، رمضان بھر بد نظری نہیں کرا پھر بد نظری کرنا شروع کر دیں گا، تو سمجھ لو خدا نے معاف کر دیا تھا، اب پھر خدا کو ناراض کر رہے ہیں۔ رمضان شریف میں جھوٹ نہیں، پوری زندگی جھوٹ نہیں بولنا ہے، پوری زندگی چغلی اور غیبت نہیں کرنا ہے، پوری زندگی سود کو نہیں کھانا ہے، پوری زندگی شراب پینا حرام ہے، پوری زندگی بد نگاہی کرنا حرام ہے، پوری زندگی زنے کے اڈے کے قریب جانا حرام ہے، پوری زندگی سینما دیکھنا حرام ہے، نچنیاں کو دیکھنا حرام ہے۔ صرف رمضان کے اندر ہی نہیں، پوری زندگی اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ رب سے دعائیں کرے، اللہ رمضان شریف میں تو نے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی، یا آپ کا عاجز و فقیر و مسکین بندہ آپ سے التجا کرتا ہے کہ موت تک مجھے تمام گناہوں سے بچائے رکھنے کے فیصلے فرمائیے۔ پھر دیکھو جس طرح اللہ نے یوسف بن یعقوب کو گناہوں سے بچایا تھا، وہی اللہ مجھے آپ کو گناہوں سے بچائیں گا۔ تو دو بندے جنت میں جائیں گے، اس بات کو ذہن میں رکھو، دو بندے، ایک شکر کرنے والا ایک صبر کرنے والا۔ شاکر بھی جنت میں جائیں گا اور صابر بھی، شکر کرنے والا، نعمتوں پر شکر۔ نماز پڑھیے، اللہ تیری نعمت تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ نماز سب سے اہم چیز، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قرآن میں احکام نازل کیے زیادہ تذکرہ نماز کا کیا ہے، سب سے عظیم الشان چیز نماز ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تم نے اعتکاف کی حالت میں اور طاق راتوں میں اور دیگر رمضان کے راتوں میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، سمجھ لو زندگی بھر جب تک موت کا کفن ہمارے چہرے پر نہیں آئے گا فجر کی نماز فرض ہے۔ عشاء کی نماز پڑھی ہے تو پوری زندگی جب تک موت کا کفن ہمارے جسم پہ نہیں آئے گا فرض ہے۔ صرف رمضان ہی میں نہیں، طاق راتوں میں ہی نہیں، ہر موقع پر نماز فرض ہے۔ اداسی ہو، غمی ہو، بیماری ہو، اچھی حالت ہو، بری حالت ہو، کاروبار چلے نہ چلے، نفع ہو نقصان ہو، موڈ فریش ہو موڈ فریش نہ ہو، تب بھی نماز فرض ہے۔ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ تو یہ طے کرنا ہے کہ میں نے موت کے کفن تک نماز پڑھنا ہے، ہر نماز پڑھنا ہے، کاروبار کتنا بھی اہم ہو، سب سے پہلے میرا رب اور میرا خدا ہے، میں رب کو راضی کروں گا، رب دنیا کو مجھ سے راضی کر دیں گے۔ یہ بات کو ذہن میں رکھو۔ دو بندے جنت میں، شاکر اور صابر، شکر کرنے والا صبر کرنے والا۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے شکر بھی کیا، صبر بھی کیا، روزے کی حالت میں صبر کیا، روزے دار جنت میں جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے دو خوشی روزے دار کو ملتی ہے۔ پہلی خوشی افطار کے وقت میں جب پانی پیتا ہے، کھجور کو کھاتا ہے، اسے خوشی ملتی ہے، اس کے جسم میں ایک نئی جان پیدا ہوتی، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، کھجور کھاتا ہے۔ اور دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت ملیں گی جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گا۔ دو خوشی ہے، پہلی خوشی ہمیں افطار پہ مل گئی، اب دوسری خوشی باقی وہ اللہ سے ملاقات۔ میرے محبوب نے فرمایا جیسے تم خدا سے گمان رکھو گے اللہ ویسا فیصلہ کریں گا۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، میری بھائی تیری ہو نہ ہو ہماری انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ہم نے تو گمان اچھا رکھنا ہے، ہم کمزور ہیں لاکھ، لیکن گمان تو اپنے رب سے اچھا رکھو کہ ہم نے انشاءاللہ کلمے پر مرنا ہے، ہم نے روزے پر مرنا ہے، ہم نے انشاءاللہ قرآن پڑھتے ہوئے مرنا ہے۔ دنیا دیکھیں گی ہماری موت سجدے کی حالت میں انشاءاللہ آئیں گی۔ ہم نے رب سے ملاقات کرنا ہے۔ جی اللہ کی ملاقات سب سے بڑی نعمت۔ تو کیا مزہ ہے انسان کی جب وہ شکر کرے گا جنت میں جائیں گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اہل ایمان جنت میں جائیں گا، فرشتے سلامی پیش کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تو اہل ایمان جنت میں جائیں گا، فرشتے سلامی پیش کریں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے پہ فرشتے سلامی پیش کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔
یہ پوچھیں گا اتنی سلامی کیوں؟ تو فرشتے کہیں گے تم نے دنیا میں صبر کیا تھا، یہ اس کی سلامی ہے۔ کئی فرشتے، ہزاروں فرشتے سلامی پیش کریں گے جنت کے اندر۔ جب انسان جنت میں جائیں گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 نہروں سے نہلائیں گے۔ پہلے نہر سے نہائیں گا تو پیٹ کی گندگی ختم ہو جائیں گی، دوسرے نہر سے نہائیں گا تو جسم کی چمڑی کی بیماری ختم ہو جائیں گے، فریش۔ 33 سال کی عمر اللہ اہل جنت کو، 33 سال کی عمر۔ چہرے پہ داڑھی نہیں ہوں گی، صرف زلفیں والی بال ہوں گے، زلفیں والی بال، چہرہ انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت۔ تو جب جنت میں جائیں گا اللہ اکبر، فرشتے سلامی پیش کر رہے۔ میرے رب سورہ دہر میں کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا۔ چھوٹے چھوٹے بچے غلمان وہ آپ کی خدمت کریں گے، ان کے چہرے موتی کے جیسے ہوں گے، چمکیلے چہرے، حسین چہرے، اور وہ بچے ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، وہ لڑکے ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تو جب انسان جنت میں جائیں گا تو بزرگان دین کیا ہوگا جی؟ جنت کے پردے ہٹیں گے تو انسان سمجھ لے گا اب رات ہو رہی ہے۔ جس طرح دنیا میں سورج غروب ہوتا ہے تو رات کا احساس ہوتا ہے، جنت میں پردے جی ڈالے جائیں گے تو سمجھ لو رات ہو رہی ہے، پردے ہٹائیں گے تو سمجھ لو دین کا وقت ہوا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں جنت میں وقت ہوگا عصر کے وقت کی طرح، جنت میں وقت ہوگا عصر کے وقت کی طرح، زیادہ تیز بھی نہیں زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں، معتدل اللہ موسم کو بنائیں گے۔ اور جب انسان جنت میں رہے گا تو فجر کی نماز کا وقت ہوگا تو مؤذن اذان دیتا ہے تو جنت کے پتوں سے اللہ اکبر کی آواز آئیں گی تو ہم سمجھ لیں گے ہم دنیا میں اس وقت فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ جنت میں کوئی نماز نہیں ہے، جنت میں کوئی نماز نہیں ہے، جنت میں کوئی تلاوت نہیں ہے، بس جو انسان کی سانس چلیں گی ناک کی اس سے خود بخود سبحان اللہ کی آواز آئیں گی۔ تو جنت کے پتوں سے اللہ اکبر کی آواز، حدیث میں آتا ہے جنت کے ہر پتے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ لکھا ہوا ہے، الحمدللہ لکھا ہوا ہے، ہر پتے پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو جنت میں انسان جائیں گا تو بہت آرام سے رہیں گا، اتنے آرام سے رہیں گا اللہ کہیں گے اہل جنت سے او میرے بندو کیا تم مجھ سے راضی ہو، او میرے بندو کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو سارے بندے کہیں گے اہل جنت جی اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، تو اللہ بھی کہیں گے میں بھی تم سے راضی ہوں، اور میں تم سے ایسا راضی ہوں اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز، یہ ہم نے روزہ رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بھوک اور پیاس میں بیٹھے کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ طاق راتوں میں رو رہے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز، تو اللہ کہیں گے وہ میرے بندے تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور جمعہ کے دن، یہ جمعہ کے دن اللہ سے ملاقات ہوں گے جنت میں، جمعہ کے دن جنت میں اللہ سے ملاقات ہوں گی جی۔ جمعہ کے دن دنیا میں بازار لگتے ہیں، وہاں بازار حسن لگے گا، بازار حسن، جو چاہے خریدو۔ کیا خریدنا ہے بھائی؟ میری آنکھ ایسی ہو، میرا کلر ایسا ہو، میری آنکھیں میری ناک ایسی ہو، جیسے بولتے جائیں گے فرشتے ہاتھ لگائیں گے وہ ناک ویسی بن جائیں گی۔ بازار حسن جمعہ کے دن لگیں، بازار حسن۔ ریشم کے کپڑے اللہ پہنائیں گا، ریشم کے کپڑے، سونے کے کنگن پہنائیں گے اللہ مردوں کو، سونے کے کنگن۔ دنیا میں انسان گھڑی پہنتا ہے نا، تو جنت میں سونے کے کنگن پہنے گا، سونے کے کنگن۔ میرے رب نے کہا دنیا میں سونا حرام، مرد پر سونا مت پہننا، سونا گلے میں مت ڈالنا، انگوٹھی سونے کے مردوں نے نہیں پہننا، دنیا میں حرام ہے مردوں کے لیے۔ جنت میں میرا رب سونے کے کنگن پہنائیں گا، لو بھائی سونے کے کنگن پہنو۔ کیا مزے کی بات ہوگی۔
ایک عورت چاہیں گی میں نے جوڑا پہننا ہے، لباس، تو حدیث میں آتا ہے انار کا درخت ہوگا، وہ عورت جائیں گی انار کو توڑیں گی، تو انار جب چھلیں گی تو اس میں سے جوڑا نکلیں گا۔ کیا نکلے گا؟ جوڑا۔ اور جوڑا کیسے ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے 70,000 کلر اس کے اندر ہوں گے، 70,000 کلر۔ آج خواتین جا رہی ہے چوک میں، ہر چیز بھائی برابر سوٹ ہونا چاہیے، کپڑے پہ یہ سوٹ ہونا چاہیے، وہ سوٹ ہونا چاہیے، 70,000 کلر۔ عورت چاہیں گی میں نے جوڑے پہ جوڑے پہننا ہے، تو ایک دن میں 70 جوڑے اللہ ان کو پہنا سکتا ہے، ایک دن میں 70 جوڑے۔ مرد کو ریشم کے کپڑے، اور کہاں گھاؤں تکیا پیچھے، اور بیٹھے ہوئے ہیں نہروں کے کنارے۔ میرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے بیٹھے ہیں نہروں کے کنارے، نہر کے کنارے، اس میں سوئمنگ بھی کر رہے ہیں، تیر بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، بیوی سے بات بھی کر رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی چل رہی ہے۔ میرے اللہ نے کہا ہم نے تمہارے واسطے حور کو پیدا کیا ہے۔ جی اللہ کیسی حور آپ نے بنائی ہے، ایسی حور ہم نے تمہارے واسطے پیدا کی ہے، کبھی جنات نے اور کبھی انسان اس کو چھوا تک کے نہیں۔ وہ کیسی ہے؟ میرا رب سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے وہ نگاہ نیچے رکھنے والی ہے، نگاہ نیچے رکھنے والی حوروں سے اللہ نکاح کرائیں گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، حوروں سے اللہ نکاح کرائیں گا۔ کب؟ جب انسان دنیا میں اپنی نگاہ کو نیچے رکھے گا، رب کو راضی کریں گا، اللہ کی مان کر چلیں گا، اللہ کے محبوب کے طریقوں پر چلیں گا، یہ حور اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے 70 جوڑے پہنیں گی، 70 جوڑے پہننے کے باوجود جسم نظر آئیں گا۔ مردوں سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، زندوں سے کرے تو کلیجے پھٹ جائے، کلائی کو آسمان کے نیچے کرے تو دنیا چمک جائے، دوپٹے کو لہرائے دنیا معطر ہو جائے، کھارے پانی میں تھوکے میٹھا کھارا پانی میٹھا سمندر بن جائے۔ ایسے کشش دار اللہ نے حور کو پیدا کیا ہے۔ عمر 18 سال ہوں گی اور انسان 70 سال تک دیکھتا رہے گا، 70 سال تک دیکھتا رہے گا، تو حور خود کہیں گی کندھے پہ ہاتھ مار کر وہ میرے شوہر کیا تجھے میری ضرورت نہیں ہے؟ یہ سب چیزیں نعمتیں ہیں۔ جب انسان جنت میں کھانا کھائیں گا، حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے کھانا ملے گا مچھلی کا کباب، مچھلی ملیں گے روٹی اور مچھلی کا کباب۔ جب انسان کھانا کھائے گا تو جو کچھ دنیا میں کھایا تھا ان سب کا مزہ ایک لقمے میں آئے گا، تو انسان گھین کرے گا یار میں دنیا میں کیسے کھانا کھاتا تھا۔ سب سے پہلے اللہ نزلا من غفور الرحیم، اللہ تمہارا میزبان، تم اللہ کے مہمان، دسترخوان لگیں گا عرش کے نیچے، کھاؤ روٹی کھاؤ مچھلی اور مچھلی کے کباب کھاؤ، انسان کو ایک لقمے میں سارے دنیا کا مزہ آ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے انسان کی ملاقات جنت میں جمعہ کے دن ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام، ان سب کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جائیں گے جنات عدن کی طرف۔ یہ جنات عدن وہ جنت ہے جس کو خود اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، سونے چاندی ہیرے موتی کستوری، اس کا سیمنٹ زعفران اور کستوری، خوشبودار جنت۔ جب انسان جائیں گے جنت کے اندر، انبیاء علیہم السلام نور کے منبر پر ہوں گے، تو صدیقین نور کے تختوں پر ہوں گے، اور شہداء گاؤں تکیا پر بیٹھے ہوں گے، اور عام مسلمان کرسیوں پر ہوں گے۔ اللہ کی ملاقات جنات عدن، اللہ پانی برسائے گا، باد نسیم کا پانی برسے گا بادل سے۔ جیسے ہم جاتے ہیں کوئی شادی میں تو روم فریشنر ہوتا ہے کہ خود بخود چلتا ہے، پانی نکلتا ہے، خوشبو چہرے پر آتی ہے۔ اللہ باد نسیم کا پانی برسائیں گا، سارے جنت مہک اٹھیں گی، معطر خوشبودار، ہزاروں لاکھوں انسان، کروڑوں انسان جنات عدن کے اندر موجود ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور لوگ اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ نے کہا جیسے دنیا کے لوگ چاند کو دیکھتے ہیں ایسے اللہ کو دیکھ لیں گے۔ تو سارے لوگ تمنا کریں گے بھئی ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔
اللہ کے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام رات میں آرام کر رہے تھے، نیند سے اٹھے تو رونے لگ گئے۔ آپ کی بیوی حضرت حفصہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آرام کر رہی تھی، آپ کے گرم گرم آنسو ان کے رخسار پر گرے، اٹھے یہ پانی کہاں سے آ رہا، دیکھا تو حضور رو رہے، کہ میرے محبوب میرے شوہر کیوں روتے ہو؟ آپ نے کہا سنتے نہیں تیرے بھائی عبداللہ بن عمر قرآن پڑھ رہا ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت میں کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنا دیدار نہیں کرائیں گے۔ اے حفصہ بس یہ آیت سن کر میں رو پڑا، وہ کتنے بد نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنا دیدار نہیں کرائیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی بازی ہار جائے گا، کوئی بازی جیت جائے گا۔ یوم التغابن فیصلے کا دن، کوئی بازی جیت جائے گا، کوئی بازی ہار جائے گا۔ اللہ اس دن ہم سب کے ساتھ میں خیر کے معاملے فرمائے، ہم انشاءاللہ بازی جیت جائے اور جنات عدن کے اندر ہم بھی جائیں اور اپنے محبوب رب کو اپنے گنہگار آنکھوں سے دیکھیں۔ تو 70,000 نور کے پردوں میں اللہ ہوں گے، 70,000 نور کے پردوں، 70,000 نور کے پردے جب اللہ رب العالمین سب کے سامنے آئیں گے تو 70,000 نور کے پردے سامنے سے ہٹیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا اللہ تم کو سلامی پیش کرتا ہے۔ تو سارے لوگ سجدے میں گرنا چاہیں گے، تو رب کہیں گے آج سجدے مت کرنا، جو دنیا میں کیے تھے بس وہی کافی ہے۔ کیا منظر ہوگا، کیا دین ہوگا، ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، رب کو دیکھیں گے۔ تصور کرو لوگوں، دنیا کی مختصر زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، 1000 سال کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اے لوگوں کچھ سننا چاہو گے؟ جی اللہ سننا چاہیں گے۔ تو اللہ کہیں گے داؤد تلاوت کرو۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے آ کر کندھے پر بیٹھ جایا کرتے تھے، تو تذکرہ قرآن کے اندر ہے۔ داؤد جب زبور پڑھتے تھے تو دریا کا بہتا پانی رک جایا کرتا تھا، اتنی پر تاثیر اللہ نے آپ کو آواز دی تھی۔ داؤد جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ میں چلتا تھا، اتنی پیاری آواز۔ جب وہ تلاوت کریں گے تو کئی 100 سال تک لوگ وجد کے اندر آ جائیں گے، ان کی تلاوت ہوں گی تو اللہ کہیں گے اور کچھ سننا چاہتے؟ جی اللہ کہیں گے میرے محبوب چلو اب سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ حضور پاک علیہ السلام سورہ یاسین سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گے، صاحب قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ عبد الرحمن السدیس جب قرآن حرم میں پڑھتے تو سارے لوگ پیچھے روتے ہیں، ترجمہ سمجھے نہ سمجھے خود بخود رونا آتا ہے۔ یہ تو صاحب قرآن ہیں جن کے دل پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، سورہ یاسین پڑھ کر سنائیں گے، سورہ طٰہٰ پڑھ کر سنائیں گے، سارے لوگ وجد کے اندر آ جائیں گے، کیا مزہ ہوگا، یہ اندازہ لگانا مشکل۔ پھر اللہ کہیں گے آپ تم نے داؤد کی تلاوت سن لی، میرے محبوب کی تلاوت سن لی، چلو تمہارا رب تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے۔ لوگوں یہ اصل زندگی ہے، یہ اصل زندگی ہے، یہ اصل زندگی ہے کہ ہم اپنے رب کی تلاوت اپنے کانوں سے سورہ رحمان پڑھیں گے، جس کو حدیث میں قرآن کی دلہن کہا گیا ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت اللہ کریں، کیا مزہ آئے گا۔ جب اللہ کہیں گے جاؤ بھائی جنت میں جاؤ، تو سب لوگ کہیں جی اللہ آپ کا دیدار کرتے ہوئے ابھی ہماری آنکھیں پر نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ کہیں گے جنت کی حوروں نے، وہاں کے غلمان نے، خادم نے شکایت کی ہے ہمارے آقا کہاں چلے گئے ہیں، اللہ ان کو ہمارے پاس واپس بھیج دو، جاؤ بھائی جاؤ، تمہارا رب تم سے ملنے جنت میں آیا کریں گا۔ حدیث میں آتا ہے ہر جمعہ کو اللہ کا دیدار ہوگا، ہر جمعہ کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور مہینہ کیسے ختم ہوگا یہ پتہ کیسے چلے؟ ہر مہینے کے شروع میں اللہ گفٹ بھیجیں گے، تحفہ، جاؤ فرشتوں میرے بندوں کو تحفہ لے کر جاؤ۔ جب تحفہ آئے گا تو ہم سمجھ لیں گے آج مہینہ ختم ہوا ہے۔ عید کا دن سال کیسے گزرے پتہ کیسے چلے گا؟ عید کے دن اللہ کھانے کی دعوت دیں گے، ہم سمجھ جائیں گے آج عید کا دن ہے۔ یہ ہے لوگوں اصل زندگی۔ 2 وقت روزے دار کو خوشی ہوں گی، ایک افطار کے وقت میں اور ایک اللہ سے ملنے کے وقت میں۔
ہر وقت دعائیں کرو، اے اللہ آپ کی ملاقات نصیب فرما، آپ کے محبوب کی ملاقات نصیب فرما، پل صراط آسان فرما، جنت ہمارے حق میں مقدر فرما، جہنم سے آزاد فرما، کرنے والی موت نصیب فرما، اے اللہ ہماری قبر جہاں بننا مقدر ہو اس کو جنت کا باغیچہ بنا، جہنم کی گڑھے بننے سے، وہاں سانپ بچھو آنے سے اللہ ہمارے اور پورے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ لوگوں یہ اصل زندگی ہے، ہم نے اب طے کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ جب تک زندگی سلامت ہے ہم نیک بن کر زندگی گزاریں گے، جب تک زندگی سلامت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ہم انشاءاللہ نیک بن کر زندگی گزاریں گے، ایسے زندگی گزاریں گے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ عید کے دن کیا کرنا ہے؟ عید کے دن صبح سویر جلدی اٹھنا ہے، ویسے تو پوری رات اللہ کو یاد کرنا ہے، جو سو گیا وہ جلدی اٹھ جائے، تہجد پڑھ لے 2-4 رکعت، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھے۔ میں سب بھائیوں سے گزارش خدا کے واسطے عید کے دن فجر جماعت سے پڑھ لو، عشاء جماعت سے پڑھ لو۔ میرے محبوب نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، پوری رات عبادت کرنے میں والوں میں اللہ اس کو شمار کرتے ہیں۔ نماز چاند دکھ گیا نماز مت چھوڑ، جہاں تم جا رہے ہو گھوم رہے ہو ٹھیک ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، اذان ہو گئی نماز پڑھ لو، پوری نماز پڑھو، مکمل پڑھو، ٹونگے مت مارو، فجر بھی جماعت سے پڑھو۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اشراق نہیں پڑھنا ہے، اللہ کی تعریف و توصیف کرنا ہے، اللہ کی تحمید بیان کرنا ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے، گھر جانا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام عید کے دن غسل کرتے تھے، سرما لگاتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، جن کے پاس نئے کپڑے نہیں جو کپڑے اچھے وہ پہن لو، خوشبو لگاؤ، 7 کھجوریں کھاؤ، طاق عادت۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام 7 کھجور کھایا کرتے تھے، طاق عادت۔ اگر کوئی 7 نہ کھائے تو 3 کھا لو، کھجور یا چھوارا۔ اگر کھجور چھوارا گھر میں نہیں ہے تو کوئی میٹھی چیز کھانا مستحب ہے۔ جی اللہ کا نام، جی اللہ کا نام لیتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، دنیا کی باتیں نہ کریں، اللہ کا نام پڑھے، تکبیر پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام جاتے تھے ایک راستے سے، آتے تھے دوسرے راستے سے۔ کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ دونوں راستے یہ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دیں کہ اللہ اس بندے نے میرے پیٹھ پر آپ کا نام لیا تھا۔ ایک ہی راستہ ہو تو دائیں طرف سے جائیں، بائیں طرف سے آئیں۔ عید کی نماز عید گاہ پہ پڑھنا سنت رسول ہے، اور بار بار تکبیر زوائد جو پڑھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک سخی اور مالدار نے اگر کسی غلام پر احسان کیا ہے تو غلام بار بار ہاتھ اٹھا اٹھا کر شکریہ ادا کرتا ہے کہ میرے آقا، میرے سخی، میرے فیاض، آپ نے میرے ساتھ کرم کیا، مجھے بہت کچھ آپ نے دیا ہے، بار بار ہاتھ اٹھاتا ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ ایسے ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، یہ بار بار جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے پورے رمضان روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہے زوائد تکبیر کی حکمت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہے شکریہ اللہ آپ کا، اپنے طاق رات میں ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، احسان ہے آپ کا، آپ نے ہم کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کرم ہے آپ کا، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اللہ چاہتے ہیں عید کے دن خطبہ پہلے نہیں، پہلے نماز، پہلے نماز، جمعہ میں خطبہ پہلے، عید میں خطبہ پہلے نماز۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے جلدی سجدے میں جائیں تاکہ میں ان کو معاف کروں، ان کی مغفرت کروں، یہ سر اٹھائیں اس سے پہلے میں ان کو معاف کر دوں۔ خطبہ بعد میں ہے، پہلے نماز ہے عید کی۔ عید کا خطبہ سننا واجب ہے، واجب، نماز کے بعد بھاگنا نہیں، خطبہ سننا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو عید کا خطبہ سنتا ہے تو اس سال سے پچھلے سال تک اللہ تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ تو گھر پہ کیا ہے، گلی میں کیا ہے، غور سے خطبے کو سنو۔ خواتین پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، خواتین پر جمعہ کی نماز بھی واجب نہیں ہے۔ خواتین عید کے دن کیا کریں؟ وہ بھی نئے کپڑے پہنے، اگر اللہ نے دیا ہے تو نئے کپڑے پہنے، شکر ادا کریں، اگر نہیں ہے تو جو بہتر لباس ہے وہ پہن لیں۔
خواتین بھی سرما لگائیں اور خوشبو اپنے شوہر کے واسطے لگائیں گھر کے اندر صرف. اور جب مردوں کی عید کی نماز ہو جائے پھر تنہا شکرانہ نفل ادا کریں, 2 بھی ادا کریں 4 ادا کریں. لیکن عید کی نماز خواتین پہ نہیں ہے, جماعت کے ساتھ خواتین پہ نماز نہیں ہے, وہ بھی شکرانہ 2 یا 4 ادا کر بس کافی ہے. تو یہ تھے عید کے چھوٹے چھوٹے اور موٹے موٹے مسائل. اور جنہوں نے فطرہ ادا نہیں کیا وہ فطرہ ادا کر دیں. حضور نے فرمایا تم فطرہ ادا کرو گے یہ روزے کی زکوٰۃ ہے, اللہ تمہارے روزے قبول کر لیں گا. اگر تم نے عید کی نماز پڑھ لی پھر فطرہ ادا کیا وہ فطرہ نہیں ہوگا, وہ عام صدقہ بن جائیں گا. اس سے جو لوگ فطرہ نہیں نکالے وہ فطرہ نکال لے. جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.